کا شکر گزار ہوں اور پاسٹر منور خورشید کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا تاکہ یہاں پہ آ کے خدا کے کلام کے وسیلہ سے آپ کی خدمت کر سکوں۔ تو میں پاسٹر صاحب کا، ان کی ٹیم کا، آپ ساری کلیسیا کا شکر گزار ہوں، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم کو برکت دے گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں۔ یہ ہے لوکا کی انجیل، اس کا 22 باب اور اس کی 39 آیت سے لے کے 46 آیت تک۔ لوکا کی انجیل 22 باب، اس کی 39 آیت سے لے کے 46 آیت تک۔ آج ہم چند ایک حوالہ جات کو دیکھیں گے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا روح آج ہم سے ہم کلام ہوگا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا، دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ آسمان سے ایک فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور اسے تقویت دیتا تھا۔ پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی دل سوزی سے دعا کرنے لگا، اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا۔ جب دعا سے اٹھ کر شاگردوں کے پاس آیا تو انہیں غم کے مارے سوتے پایا، اور ان سے کہا، تم سوتے کیوں ہو؟ اٹھ کر دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آئے ہم ایک دفعہ پھر اپنے سر کو جھکائیں اور خدا کے روح سے کہیں کہ تم میرے ساتھ بول، کلام کر اور مجھے اپنی راہوں پر لے چل۔ ہاللیلویا۔ خدا باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے۔ خدا شکر کرتا ہوں تیرے بندہ کے لیے، پاسٹر منور کے لیے، ان کی ساری ٹیم اور کلیسیا کے لیے۔ خدا باپ اپنے بندہ کو بڑی برکت دے اور مسلسل اپنے نام کے جلال کے لیے قدرت کے ساتھ استعمال کرتا رہے۔ آج تیرا مسا مجھ پر، تیرے لوگوں پر آئے۔ جب ہم تیری آواز کو سنتے ہیں، فضل کر اس کو سمجھیں اور تیرے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ یہ جو کلام کا حصہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ لکھا ہے کہ پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس نے ان سے کہا کہ دعا کرو اور آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں کا کیا دستور ہے، کیا معمول ہے، کیا ہم کو کس قسم کی عادت اور رواج ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہماری روزمرہ کی زندگی ہے، کیا اس میں ہم دعا کرتے ہیں؟ کیا اس میں ہم کلام پڑھتے ہیں؟ یا اس کے اندر ہمارے اندر ایک جذبہ، جنون ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو کچھ ہم نے سنا ہے، اس پہ ہم میڈیٹیٹ کریں اور خدا کا کلام جو ہے اس کو ہم اپنی روحوں کا حصہ بنائیں؟ یہاں پہ لکھا ہے کہ یسوع اپنے دستور کے موافق۔ کیا ہماری زندگیوں کا دستور ہے، معمول ہے، یہ ہماری عادت ہے، رواج ہے؟ کیا روزمرہ کی زندگی میں جب دعا کلام کی بات آتی ہے تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ
खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि दुआ करो और आजमाइश में ना पड़ो। तो लिखा है और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टप्पा उसके आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा, ऐ बाप, अगर तू चाहे ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। आज के जो हमारे पैगाम का टाइटल है वो ये है कि ऐ बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो मेरे अजीजों, हमारी जो जिंदगियां हैं, हम क्या करते हैं? क्या हम भी ऐसी ही दुआ करते हैं कि खुदा बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो? तो हम खुदा के पाक कलाम में आज देखेंगे चंद एक आयात, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ निकालें। ये है ज़बूर और उसकी 40 ज़बूर, और उसकी हम पढ़ेंगे 6 से 8वीं आयत तक। तो खुदा के पाक कलाम में हम पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखा है, तो ये एक नबूवती पैगाम था, ये कलाम था जो खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरा हुआ। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है, ऐ मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। तो यहाँ पे ये नबूवती कलाम था। आगे चल के हम देखते हैं इब्रानियों के ख़त में, वहाँ पे भी इसी तरह लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक़ से। और ये हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि इसलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी करूँ। और 9वीं आयत में हम पढ़ते हैं, फिर वो ये कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्जी पूरी करूँ। गर्ज वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। अब मेरे अजीज़ों, जो खुदा की मर्जी थी वो ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह सारी जो दुनिया है उसके गुनाहों को अपने ऊपर ले ले। कलाम में लिखा है कि देखो खुदा का बरा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। फिर यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। अब मेरी और आपकी जो नजात है उसके लिए खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि मैं और आप और सारी जो दुनिया है वो नजात पाए। अब जो नजात है ये मुफ्त है, लेकिन इसके लिए भारी कीमत अदा की गई है। और किसी ने कहा, इस जमीन पर कोई भी चीज मुफ्त नहीं है। अगर वो आपके लिए मुफ्त है, उसके लिए किसी ने कीमत अदा की है। तो अगर निजात जो है वो मुफ्त है, हमको ईमान लाने से मुफ्त में मिलती है, लेकिन उसके लिए खुदा ने भारी कीमत अदा की, उसके बेटे ने भारी कीमत अदा की। और आप सब जानते हैं यीशु के दुखों के बारे में। जैसे ये जो हफ्ता है सारी दुनिया में मनाया जाता है, खुदा यीशु मसीह के दुखों का हफ्ता। और फिर हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा, अगर तू चाहे ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं
بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی زندگیوں میں برکت پانا، اگر ہم چاہتے ہیں اپنی کال اور ڈیسٹنی کو پوری کرنا، بہت دفعہ ہم پڑھتے ہیں اور ہماری یہی سوچ ہوتی ہے کہ جب ہم نجات پاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، ہمارا نام جو ہے وہ کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے، اور یہ بالکل سچ ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم سب کی ایک کتاب لکھی گئی ہے، ہم سب کی ایک ڈیسٹنی کی کتاب ہے۔ اور ہم پڑھتے ہیں یرمیہ اس کا پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم یرمیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں، خدا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو پیدا ہوا میں تیری ولادت سے پہلے تجھے جانتا ہوں۔ تو خدا باپ جو ہے ہم میں سے ایک ایک کو جانتا ہے، اس نے ایک ایک کی کتاب لکھی ہے، ہم سب کی ایک منزل ہے، ایک ڈیسٹنی ہے، وہ اسی وقت پوری ہوتی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آتے ہیں اور جب ہم اس کو پہن لیتے ہیں، ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا جاتا ہے۔ جب ہم اس میں چھپ جاتے ہیں، اس میں آ جاتے ہیں، تو ہم اپنی منزل کی جانب گامزن ہو جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنا پورے طور سے خداوند کو دیں، اس کی مرضی کو جانیں، اس کی مرضی میں رہیں، اور جیسے خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اب جو خداوند یسوع کی مرضی تھی وہ یہ تھی، کیونکہ شروع ہی سے یسوع مسیح نے کہا باپ اور میں ایک ہیں۔ یسوع مسیح اور خدا باپ ایک تھے اور مسلسل وہ ایک رہے۔ لیکن جب ہم یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکنے لگا، تو وہ اس لیے نہیں تھا کہ یسوع مسیح کو جو کانٹوں کا تاج تھا یا ہاتھوں پاؤں میں جو کیلٹوں کے جانے تھے، جو پسلی میں نیزہ مارا جانا تھا، اس کا ڈر تھا، یا یسوع مسیح کو کوڑوں کو ڈر تھا۔ یسوع مسیح کو وہ جب اس نے دعا کرنے لگا اور انتہائی پریشانی میں مبتلا تھا، بڑے کرب میں تھا ایموشنلی، کیونکہ جو سوچ اس کو آتی تھی باپ سے الگ ہونے کی، اس سوچ کی بدولت، اس شدید دباؤ اور کرب کی بدولت، اس کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بوندیں بن کر بہنے لگا۔ تو یسوع مسیح باپ سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن جو باپ کی مرضی تھی وہ یہ تھی کہ یسوع مسیح کا جو مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، وہ یہ تھا کہ وہ دکھ سہے، صلیب پہ جان دے، تاکہ میں اور آپ دوزخ کی آگ سے بچ جائیں اور خدا باپ کے ساتھ ایک ہو جائیں، اور اس کی جو مرضی ہے، اس کا جو کلام ہے، اس کی جو شریعت ہے، وہ ہماری خوشنودی ہو جائے، ہم اس کے ساتھ ایک ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح کی جو ہائی پریسٹلی پریئر ہے، اس میں کہا، یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 21 سے 23 آیت میں پڑھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ، جیسے ہم ایک ہیں یہ بھی ایک ہوں۔ تو جب یہ ایک ہوں گے تو دنیا جانے گی، دنیا ایمان لائے گی۔ اور میرے عزیزو، ہم نے نہ صرف خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہونا ہے، بلکہ جو کلیسیا ہے ہم نے آپس میں ایک ہونا ہے۔ آپ جو کلیسیا یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ نے اپنے پاسٹر صاحب کے ساتھ ایک ہونا ہے، جو آپ کے پاسٹر کی رویا ہے، جو ان کی کال اور ڈیسٹنی ہے۔ جب آپ ان کے ساتھ ایک ہوں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی کہ اس کلیسیا کو ایک نئے لیول پہ لے کے چلیں، تاکہ جو دنیا ہے وہ ایمان لائے اور جانے، اور خدا کا کلام جو ہے اس دنیا میں پھیل جائے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو یہ ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ ایک ہونا ہے، آپس میں ایک ہونا ہے۔ تو جب ہم اس کے ساتھ اور روح کے
یہ گاندگت میں ہم ایک ہوں گے تو میرے عزیزو خدا کا جو روح ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے گا. ہم نے اپنی مرضی نہیں بلکہ جو خدا کی مرضی ہے اس کو دیکھنا ہے. اگر یسوع مسیح صرف اپنی مرضی کو دیکھتے، جو یسوع مسیح کی مرضی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ ہمیشہ ایک رہے، تو آج ہم نجات نہ پاتے. لیکن اس سے بڑھ کر یسوع مسیح نے خدا باپ کی مرضی کو پورا کیا. آج بہت سارے جو لوگ ہیں وہ نجات پاتے ہیں، خدا ان کو بلاتا ہے اپنی بادشاہت کے لیے اور وہ بلاتا ہے اپنی خدمت کے لیے. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جب اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں اور باغیانہ روح رکھتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں اپنی جو لیڈرشپ ہے خدا کے ساتھ، چرچ کی لیڈرشپ کے ساتھ، تو میرے عزیزو جو وہ برکات ہیں ان سے محروم رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ساؤل کے بارے میں، اگر آپ پہلا سیموئیل اور اس کا 15 باب پڑھیں تو خدا نے اسے کہا تھا کہ جا تو امالیکیوں کو تباہ و برباد کر دے. تو وہ گیا، اس نے جنگ کی، اس نے تباہ و برباد کیا. لیکن اس نے جو چیزیں اس کو اچھی لگی، جو خدا کی مرضی تھی، وہ یہ تھی کہ دشمن کا جو ایک ایک چیز ہے اس کو تباہ و برباد کر دے. لیکن جو چیز اس کی آنکھوں کو اچھی لگی، جو وہ سمجھا کہ یہ خدا کی جو قربانی ہے اس میں مدد کرے گی، کام آئے گی، تو اس نے جب اپنی مرضی کی. تو لکھا ہے کہ جب سیموئیل نبی ساؤل بادشاہ کو ملنے کے لیے آیا تو وہ کہتا ہے کہ یہ میں کیا سنتا ہوں، بھیڑوں اور بکریوں کو بمبیانا، یہ کیا آواز ہے. پھر میں چاہتا ہوں کہ وہ آیت جو ہے وہ ہم پڑھیں تاکہ آپ دھیان سے سنیں. اور یہ ہے پہلا سیموئیل اور اس کا 15 باب، اور اس کی ہم پڑھتے ہیں 22 آیت سے. تو یہاں پہ لکھا ہے، سیموئیل نے کہا کیا خداوند سختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے. دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش. چونکہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا کہ بادشاہ نہ رہے. تو میرے عزیزو، ہم نے اپنی مرضی، اپنی من مانی، اپنی راہوں پر نہیں چلنا، بلکہ جو خدا کا کلام ہے اس کو لینا ہے، اس کی مرضی پر چلنا ہے. خدا کو اور اس کے کلام کو ہم نے اولویت دینی ہے. تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں اور ایک آیت ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں. چند ایک آیات ہیں ہم دیکھیں گے. یہ ہے زبور، پہلا زبور، اور یہ ہم پڑھیں گے اس کی پہلی 3 آیات. اگرچہ آپ سب کو یاد ہوگا تو پھر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آج ہم اس کو ایک نئے طریقے سے پڑھیں گے. لکھا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی مرضی میں اس کی خوشنودی ہے، اسی کی مرضی پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا. سو جو کچھ وہ کرے بار بار ہوگا. اب جو خدا کی مرضی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کا کلام اس کی مرضی ہے، خدا کی شریعت اس کی مرضی ہے. ہم دیکھتے ہیں یسایہ کی کتاب میں اور اس کا پہلا باب، اور اس کی ہم پڑھتے ہیں یہ غالباً جو 19 اور 20 آیت ہے. تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خدا جو ہے وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ اگر تم راضی ہو اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور باغی ہو
تو تلوار کا لقمہ ہو جاؤ گے، کیونکہ خداوند نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اوپر جو لوگ تھے وہ سب اپنی مرضی کرتے تھے، جب قربانیاں لاتے تھے تو اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی سوچ کے مطابق چلتے تھے۔ لیکن خدا کہتا ہے کہ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو، اگر تم میری راہوں پر چلتے ہو، اگر تم میری مرضی کے مطابق چلتے ہو، تو تم زمین کا اچھے سے اچھا پھل کھاؤ گے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہمارے اندر باغیانہ روح ہوتی ہے، ہم اپنی روش کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ہم دکھ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم نے خداوند کو اور اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں اولویت دینی ہے۔ تو ہم ایک اور جو حوالہ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح کہتا ہے کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو آگے چل کے اس چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پطرس تھا یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاید خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ چلا تو تھا یسوع کے پیچھے، لیکن وہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے فاصلہ رکھا، فاصلے پہ چلا۔ تو جب ہم فاصلہ رکھتے ہیں خدا کے اور اپنے درمیان، خدا کے کام اور اپنے درمیان، خدا کے کلام اور اس کی شریعت جو ہے اس کے درمیان، تو میرے عزیزو جب ہم اس کے ساتھ ایک نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ایک روح نہیں ہوتے، تو کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ جیسے یسوع مسیح کی دعا تھی کہ یہ سب ایک ہوں، تو یسوع مسیح کی اگرچہ مرضی تھی کہ وہ باپ کے ساتھ ایک رہے، لیکن اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا تاکہ میں اور آپ دوزخ کی آگ سے بچیں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پطرس نے فاصلہ رکھا تو کیا ہوا؟ اس نے انکار کیا، یسوع کو پہچاننے سے اس نے انکار کر دیا، پھر قسمیں کھائیں، اور یوں لگتا ہے کہ اس نے شاید گالیاں بھی نکالی ہوں کہ میں اس کو نہیں جانتا۔ تو میرے عزیزو یہ ہے کہ جب ہم فاصلہ رکھتے ہیں، جو ہماری دعائیہ زندگی ہے، جیسے ہم شروع کی آیت میں پڑھا، جب ہماری زندگی کا دستور معمول اس کے ساتھ اس کی جو ہماری دعائیہ زندگی ہے ایک نہیں ہوتی، تو پھر میرے عزیزو ہم اس کا انکار بھی کرتے ہیں، اس سے پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں، ہمارے اندر برگشتگی آ جاتی ہے، باغیانہ روح آ جاتی ہے، ہمارا چرچ میں آنا، اور پھر جو خدا نے ہمیں توڑے اور ٹیلنٹس دیے ہیں ہم ان کو بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو ہم نے خداوند کے ساتھ ایک ہونا ہے، اس کی مرضی پر چلنا ہے اور اس کو خوش کرنا ہے۔ اب یہاں پہ خداوند یسوع مسیح جو تھا وہ خدا کی مرضی کو اس شدت کے ساتھ پورا کرنا چاہتا تھا، تو لکھا ہے کہ اس کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بوندیں بن کر بہنے لگا۔ تو ہم پڑھتے ہیں عبرانیوں کا خط اور اس کا 12 باب، اور ہم پڑھیں گے اس کی دوسری آیت سے، میں یہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ عبرانیوں اس کا 12 باب اور اس کی دوسری آیت سے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو اس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ پس اس پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی، تاکہ بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔
تو میرے عزیزو ہم نے گناہ کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے لڑائی کرنی ہے۔ اور لکھا ہے کہ تم نے ابھی تک ایسا مقابلہ نہیں کیا کہ جس میں خون بہا ہو۔ ہم بڑی ایک آرام سی زندگی گزارتے ہیں، تو جب ہم وقت آتا ہے کہ ہم اس کی راہوں پر چلیں، اس کی مرضی پر چلیں، تو میرے عزیزو ہم اپنی مرضیاں، اپنی من مانیاں کرتے ہیں۔ ہم ایلی کاہن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جب اس نے خدا کی نسبت اپنے بیٹوں کو زیادہ خوش کرنا چاہا، تو ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں کہ خدا نے اس کو رد کر دیا۔ پھر ایک نبی نے آ کے پیغام دیا، اور وہ جو پیغام تھا وہ یہ تھا، اس نے اس سے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ اپنے بیٹوں کی عزت کرتا ہے، تو میرے کلام کو اور میری راہوں کو نہیں پہچانتا۔ تو ہم پڑھتے ہیں پہلا سموئیل اس کا 2 باب 35 آیت میں لکھا ہے کہ اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا۔ میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، اور وہ ہمیشہ میرے ممسو کے آگے آگے چلے گا۔ خدا کہتا ہے کہ وہ سب کچھ میری تھکتے نہیں گئے کتے تسی، وہ سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا۔ تو ہم پھر پڑھتے ہیں 19 آیت میں کہ سموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں نہ ملنے دیا۔ اس لیے اس کی باتوں کو مٹی میں نہ ملنے دیا، جو کچھ سموئیل کہتا تھا ویسے ہی ہوتا تھا، اس لیے کہ جو کچھ خدا اس کو کہتا تھا ویسا ہی سموئیل کرتا تھا، وہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق چلتا تھا۔ یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو، میری باتیں تم میں قائم رہیں، تو جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے گا۔ تو جب ہم اس میں قائم رہیں گے، اس کی باتیں ہم میں قائم رہیں گی، جیسے سموئیل نبی جو تھا، جب یہ خدا اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں اولویت دیتا تھا، تو پھر خدا بھی اس کی باتوں کو مٹی میں ملنے نہیں دیتا تھا۔ تو کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سموئیل کے بارے میں تھا، میرے بارے میں نہیں۔ تو میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے ہم کو بادشاہی دی اور کاہن بھی بنا دیا۔ پھر پہلا پطرس 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے کہ تم ایک مقدس قوم اور شاہی کاہنوں کا۔ یہ کس کے تعلق سے ہے؟ ہاں جی، پڑوسیوں کے بارے میں، ہمارے بارے میں، میرے بارے میں۔ آپ شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، آپ شاہی کاہن ہیں۔ تو ہم نے جو کاہن ہیں، انہوں نے خداوند کی مرضی اور منشا کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اے باپ، میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو جب اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، تو میرے عزیزو، آج اسی کی بدولت میں اور آپ یہاں پہ جمع ہیں اور اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہمیں زندہ امید ہے کہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہیں۔ اگر موت آئے یا یسوع آئے تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔